تو ایک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک عمل منقول ہے۔ آج یہ ایک افراتفری کا دور ہے، آپ لوگ دیکھتے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو لاکھوں کے ہزاروں کی تعداد میں روپیہ پیسہ کماتے ہیں لیکن برکت نہیں ہوتی، آگے پیچھے جاتے ہیں کہتے ہیں برکت نہیں ہے، جو آتا ہے اڑ جاتا ہے۔ تو یہ برکت حاصل کرنے کے لیے ایک صحابی نے سرکار سے عرض کیا تو حضور نے نسخہ بتایا، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، جس کو برکت محسوس نہ ہوتی ہو۔ ایک صحابی تھے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث پاک کی کتاب ہے مجمع الزوائد، اس میں 191 صفحہ ہے، جلد نمبر 10 ہے اور روایت نمبر 17112 ہے۔ جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ کنت غنیا کثیر المال، میرے پاس مال و دولت تھی، پیسے زیادہ ہوتے تھے، میں جب سفر میں جاتا تھا دوستوں کے ساتھ سب سے زیادہ میری جیب میں رقم ہوتی تھی، لیکن راستے میں جب میں واپس آتا تو سب سے زیادہ میری حالت خراب ہوتی، یعنی برکت نہیں تھی، پیسہ تھا برکت نہیں تھی۔ ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، سب کچھ ہے، برکت نہیں، سکون نہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے اپنا معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسئلہ ہے میرا کہ میں جب سفر میں جاتا ہوں سب سے زیادہ میرے پاس حیثیت ہوتی ہے، جب واپس آتا ہوں تو میں کنگال ہوتا ہوں، میری حالت خراب ہوتی ہے، میرے پاس کوئی گنجائش نہیں ہوتی، خریداری کرتا ہوں پھر بھی پاس ہی کچھ نہیں ہوتا، یعنی برکت نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سفر پہ نکلنے لگو تو میں تجھے ایک چیز بتاتا ہوں، اللہ ان سے زیادہ تجھے زیادہ راہ بھی اور برکت بھی عطا فرمائے گا۔ اب برکت ہوگی، برکت کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقرہ هذه السور الخمس، قرآن کی 5 سورتیں پڑھا کرو۔ کتنی صورتیں؟ ایک ہے سورہ قل یا ایھا الکافرون، اس کے بعد سورہ اذا جاء نصر اللہ، اس کے بعد قل ھو اللہ احد، اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق، اس کے بعد قل اعوذ برب الناس۔ فرمایا یہ جب سفر پہ نکلنے لگو 5 صورتیں یہ جس طریقے سے بتاتا ہوں پڑھو، اللہ برکت عطا فرما دے گا، تمہارے مال میں برکت ہوگی۔ اس باب ہے ما تحصل بہ البرکۃ فی الزاد، جس سے بندے کے پاس جو چیز ہے اس میں برکت پیدا ہو جائے۔ 500 روپیہ ہے تو وہ خرچ کرے ایسے لگے کہ 5000 تھا اس کے پاس، اگر برکت نہیں ہوگی تو لاکھوں خرچ کرے گا، 500 کا بھی نہیں محسوس ہوگا۔ اب سرکار دو عالم کا جو بتایا ہوا نسخہ ہے برکت کا، جس سے برکت پیدا ہوتی ہے، فرمایا 5 صورتیں پڑھے۔ کیسے پڑھے؟ جب سورت شروع کرے تو بسم اللہ، سورت ختم ہو پھر بسم اللہ، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا، فرمایا وختم قرأتک بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب پڑھو قل یا الکافرون اس سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھو، سورت ختم کرو پھر بسم اللہ پڑھو، اگلی سورت شروع کرو پھر بسم اللہ، آخر میں جب ختم کرو پھر بسم اللہ۔ اگر یہ صورتیں 5 مرتبہ پڑھو گے بسم اللہ 10 مرتبہ ہو جائے گی، صورتیں 3 مرتبہ پڑھو گے ہر صورت تو بسم اللہ 30 مرتبہ ہو جائے گی۔ بسم اللہ صرف ابتدا میں نہیں پڑھی جاتی، بسم اللہ کا معنی برکت ہوتا ہے، وہ درمیان میں بھی پڑھی جاتی ہے، آخرت میں بھی پڑھی جاتی ہے، چیز کے آخر میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ فرمایا اس طریقے سے پڑھو، بسم اللہ سے شروع کرو، بسم اللہ پہ ختم کرو۔ فرماتے ہیں میں نے جب یہ شروع کیا اللہ نے سب سے زیادہ پھر مجھے خوشحال فرما دیا۔ تو یہ اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے، ہمارے ایک جاننے والے ہیں انہوں نے مجھے بتایا تھا، بزرگ ہیں، فرماتے ہیں میں حج پہ جا رہا تھا تو میرے پاس پیسے تھوڑے تھے، میاں بیوی ہم 2 تھے، تو میں راستے میں ایئرپورٹ سے یہ شروع کیا پڑھتے پڑھتے، جب میں واپس آیا تو جتنا ہم لے کر گئے تھے اس سے زیادہ ہمارے پاس موجود تھا۔ اور انہوں نے مجھے بتایا، تو ہمارے ساتھ یہ عابد صاحب ہیں، یہ ہمارے ساتھ تھے، تو ہم نے بھی یہاں سے جب عمرے پہ جانے لگتے ہیں تو ہم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے امداد فرما دیتا ہے، اتنی برکات ملتی ہیں۔ یہ ایک آسان سا عمل ہے کہ یہ 5 صورتیں جو ہیں، پہلے قل یا الکافرون ہے، اس کے بعد اذا جاء، اس کے بعد آخری 3 صورتیں، یہ اگر 3 باری صبح شام بندہ پڑھ لے، اول بھی بسم اللہ پڑھے آخر بھی بسم اللہ پڑھے، جب خصوصاً سفر پہ جانے لگے گھر سے نکلتے ہوئے تو راستے میں پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کی برکت سے اس کو اتنی برکت عطا فرماتا ہے کہ بندہ اس کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ برکت کا نسخہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کے ذکر کی برکت سے آج کے درس میں آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔